ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ سینوں میں بسا لیں پھر مدینے کی بہار، آؤ سینوں میں بسا لیں پھر مدینے کی بہار، پھر سے دل میں حب رحمت للعالمین تازہ کریں، اور دوسروں سے کیوں کہیں قربان ہونے کو حفیظ، کیوں نہ اس رسم کہن کو پھر ہم ہی تازہ کریں۔ صدر ذی وقار قائدین ملی یکجہتی کونسل، میزبان محترم مجلس وحدت المسلمین، آج کے اس شاندار تاریخ ساز اجتماع میں جو بھی شریک ہوئے، قیادت کی طرف سے ہوں یا سامعین کی طرف سے ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی لطف بھی یہی ہے کہ ہم سب جہاں جو جمع ہوئے، اس امید کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کر کے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے آلاپ کے اللہ کی رحمتوں کے صحیح مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ مختلف کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی استاد کے سامنے شاگرد بیٹھا ہو یا کوئی استاد کسی بڑی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو، تو مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے بار بار کہ جب بھی ہم نتیجہ خیزی کی طرف جاتے ہیں تو ایک ہی بات جو وحدت کا نقطہ بھی ہے، جو عقیدت کا نقطہ بھی ہے، جو احترام کا بھی ہے، جو عقیدے کا بھی ہے، وہ یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دینا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دینا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کر دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اتنی لذت ہے، برکت ہے اور ثواب ہے کہ بندے کو محرومی نہیں ہوتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ، کوئی ایک پہلو، کوئی ایک صفت اگر دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو بندہ قوم کا رہبر اور رہنما بن جاتا ہے۔ عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہی ہے کہ ہم عملی میدان میں بھی، اس معاشرے میں بھی انقلاب کے اسی تصور کو اجاگر کریں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور انقلاب نظام مصطفیٰ کیا تھا؟ ہمارا مقصد حیات ذکر شان مصطفیٰ، ہمارا ذوق گفتگو فقط بیان مصطفیٰ، زبان پر درود پاک، لب پر سلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، اور جو محو رقص بے خودی ہیں ارض کی ساز پر، جو مٹ رہے ہیں غیر کی ادائے دل نواز پر، جھکائیں گے انہیں بھی ہم در شاہ حجاز پر، کہ ہم علی کی جرتوں کے مظہر تمام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں،
غلام ہیں، غلام ہیں۔ جب غلامی رسول کی بات آتی ہے تو پھر میں آپ سے یہ مخاطب ہونا چاہوں گا کہ وہ کون ہیں جو لائیں گے یہاں نظام مصطفیٰ؟ وہ کون ہیں جو لائیں گے یہاں نظام مصطفیٰ؟ وہ کون ہیں کریں گے عام جو پیغام مصطفیٰ؟ وہ کون ہیں جو دین حق کی تیغ بے نیام ہیں؟ غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں۔ یہ غلامی رسول کا دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، عام دعویٰ نہیں ہے، یہ خاص دعویٰ ہے۔ اور جس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوے کو اپنایا، صحابہ کرام کی ایک ایک کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ کتنے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن عشق رسول سے جو پیچھے نہیں ہٹے آج ہماری آنکھوں کا تارا ہیں۔ اس لیے آج کے اس معاشرے میں بھی ضرورت آن پڑی ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں محبتوں کا مرکز ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کریں۔ آج کے اس معاشرے میں طرح طرح کے فتنے فساد پیدا کر دیے گئے ہیں، ملت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، کہیں تکفیریت کے نام پر اور کہیں کسی اپنے اپنے انداز میں نام لے کر کفر و شرک کے جو ہے وہ ایک دوسرے پر فتوے لگائے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ملت جو امت خیر تھی، وہ ملت جو امت واحدہ تھی، اس کو پاش کر دیا گیا۔ آج پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور عشق کو اپنے اندر سمونا ہوگا۔ انقلاب اسی صورت میں آئے گا۔ کافر کا رستہ اگر رکنا ہے تو فروغ عشق رسول سے رکنا ہے۔ آپ سے میں یہ گزارش کروں گا حضرات محترم کہ مردان خدا چرخ ستمگر کو ہلا دو، بڑھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو، اور تم دہر میں توحید و رسالت کے امی ہو، بچھڑے ہوئے بندوں کو تم اللہ سے ملا دو، اور جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں، اس بزم کے بے نور چراغوں کو بجھا دو۔ وقت کی تنگ دامانی ہے، مجھے اس امر سے اجازت لے کر ایک فکرے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل پرسوں سے جو تشدد آمیز واقعات لبیک یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں پر ہو رہے ہیں، آج کے اس ہاؤس کو اس کی مذمت کرنی ہے کہ ہم عاشقان رسول، نہتے عاشقان رسول پر جس انداز میں یہ جو بربریت ہو رہی ہے، اس بربریت کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اپنے لبیک کے ساتھیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کے ایسے حالات نہیں رہے کہ ہم تشدد آمیز واقعات کو رونما ہونے کا موقع فراہم کریں یا دہشت اور وحشت کا ماحول پیدا کریں۔ اب محبت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، دہشت اور وحشت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ دوستو، آج کے اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین کا اکٹھا ایک سٹیج پر بیٹھنا ملی یکجہتی کونسل کی جدوجہد اسی طرف غمازی کرتی ہے کہ ہم نے ایک ہو کر مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔